کیا حکومت اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے، اپنی کارکردگی ٹھیک کرنے کے بجائے، سیاست کو بہتر کرنے کی بجائے، گورننس ٹھیک کرنے کے بجائے، لوگوں کا دل جیتنے کے بجائے وہ یہ فائر وال اور انٹرنیٹ کے اوپر اٹیک کر کے اگر اس طرح معاملات چل رہے ہیں تو پھر حسینہ واجد سے بڑا تو کسی نے اٹیک نہیں کیا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، وہ بھی نہیں رہ سکی۔ تھینک یو ویری مچ امیر عباس صاحب۔ ایک تو تھوڑا سا اعتراض ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت، تو یہاں پہ حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، نہ جو حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر وہ تو حکومت کر نہیں رہے۔ اب یہ جو فائبر وال، سوری میں بار بار فائبر وال کر جاتی ہوں، جو فائر وال کا جو یہ معاملہ ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت کا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے ایک نئی ٹرمینالوجی سنی ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد۔ اب ڈیجیٹل دہشت گردی، ڈیجیٹل دہشت گرد، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو روکنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ، یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو ایک پروگرام برا لگتا ہے تو آپ اپنا ٹیلی ویژن سیٹ اٹھائیں اور اپنے گھر سے باہر پھینک دیں، یا آپ کو کوئی ویب سائٹ بری لگتی ہے تو آپ اپنا لیپ ٹاپ بند کریں اور اپنے کمرے سے باہر اور اپنے گھر سے باہر پھینک دیں۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ میرے اور آپ کے لیے جتنا امپورٹنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ اس نوجوان نسل کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے جس کے لیے اس حکومت کے یا اس ملک میں نوکریوں کے دروازے تو مکمل طور پر بند ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے ملک میں نوکریاں نہیں ہیں، لوگ بچے ڈگریز لے کے گھوم رہے ہیں۔ میں اس 65-64% یوتھ کی بات کر رہی ہوں۔ اب ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ ان کو ایک آپشن نظر آیا، ایک ونڈو اوپن نظر آئی کہ جی وہ گلوبلی کنیکٹ ہوں، اپنے پروجیکٹس لیں، فری لانس کے طور پہ کام کریں، گھر میں بیٹھ کے ریموٹ جابز کریں، اور لوگوں نے یہ کی بھی۔ پاکستان میں ریمیٹنس آیا بھی، پاکستان میں بچوں نے ڈالرز میں انکم کی، بہت ساری چیزیں کی، الیکٹرسٹی کے بیک اپس لگائے، ایک نہیں دو تین، میں کئی پرسنلی ایسے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے بعد جو نئے پریکٹیکل اپنے اس میں قدم رکھتے ہیں ان کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے 2 سے 3 کنیکشنز لیے، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی یہاں اس ریجن پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ پروجیکٹس دینے سے گریز کیا جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے مستقبل اس نوجوان نسل کا 2 چیزیں، یا تو آپ برین ڈرین، یعنی بہترین آپ کا جو برین ہے وہ ملک سے چلا جائے، دوسرا اس کے پروفیشنل کے علاوہ بھی کوئی اسٹوڈنٹ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا، نوجوان نسل اس ملک میں رہنا نہیں چاہتی۔ ابھی 14 اگست گزرا ہے، میں نے بڑا اچھا کہیں پہ پڑھا کہ وہ بچے جو بچپن میں گھروں پہ جھنڈیاں لگاتے تھے اب وہ بڑے ہو کے اس ملک میں رہنا نہیں چاہ رہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ یہ اس ملک میں نہیں رہنا، جس کے پاس اپرچونٹی ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی وہ بیٹھ کے گھر سے کام کر رہا تھا کہ جی میں کچھ پیسے کما لوں گا، اپنا گزر بسر کر لوں گا، اس کے لیے آپ نے وہ دروازے بھی بند کر دیے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کا، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جو پابندیاں آپ نے لگا دی ہیں، ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف آپ کا جو مستقبل ہے یا تو آپ فوڈ پانڈا کے رائڈر بن جائیں یا پھر آپ بائکیاں چلائیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اور آلریڈی نادیہ بہت سارے لوگ جن کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، ایم فل ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ڈگری ہے، وہ لوگ آلریڈی اس قسم کی جابز کرنے پر مجبور ہیں پہلے ہی۔ ایگزیکٹلی، میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی تو آج کل کی نوجوان نسل، میں کراچی سے، مجھے پتا ہے کراچی میں اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، آبادی وہاں پر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ظاہر سی بات ہے 2.5-3 کروڑ کی وہاں پر آبادی ہے، نوجوان نسل وہاں پر موجود ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ کوٹا سسٹم کا ایک جن ہے جو کہ جو شہری علاقوں کی جو یوتھ ہے اس کو وہ ویسے ہی اس پہ اپرچونٹیز اس کے بعد انتہائی محدود ہوتی ہیں جاب کی۔ جب وہ یہ سوچتے ہیں وہ لڑکے کہ جی ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کر لیں گے، عزت کی روٹی خود بھی کھا لیں گے، اپنے ماں باپ کا سہارا بھی بن جائیں گے، اس پہ آپ یہ دروازے آپ بند کر دی ہیں۔ تو ہوش کے ناخن لے یہ حکومت، عقل کو ہاتھ لگائے کہ آپ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ مٹھی بند اگر ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، آپ ان کو جو بھی نام دیں،